اللہ رب العزت نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے انسان کی یہ بھی لگائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کو، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ عام طور پہ جو معروف ذمہ داریاں ہم سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی، اولاد کی خوراک، لباس، تعلیم، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مقرر کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اور گھر والوں کو ایسا ماحول دینا، ایسی ان کی تربیت کرنا کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم بہت سارے لوگ جو ہے پہلی ذمہ داری کے لیے بڑی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اولاد کی خوراک، لباس، رہائش، جو آسائش دنیا کی ہم دے سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر انسان اس کے لیے جب ہوش سنبھالتا ہے اس وقت سے محنت اور کوشش شروع کرتا ہے، اور جب تک اس کے سانس چلتے ہیں، ہمت جواب نہیں دے جاتی، اس وقت تک انسان تگ و دو کرتا ہے، 24 گھنٹے اسی فکر اور اسی کوشش میں رہتا ہے۔ لیکن جو اصل اور اس سے بھی زیادہ ضروری کرنے والی چیز ہے اور کام ہے، اس کی طرف اکثریت جو ہے وہ نظر نہیں کرتی بلکہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے کنبے قبیلے کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ یہ آگ جو ہے یہ کوئی عام آگ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی اس آگ کو کافروں کے ساتھ اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، اور جو اس کے اوپر نگران ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، معاملہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جو ترس کھائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دوزخ کا معاملہ فرشتوں کے سپرد کر دے گا، اور وہ فرشتے بھی وہ ہیں جو جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہیں اور دل کے بھی بڑے مضبوط ہیں، سخت بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، اور سب سے بڑی ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ نے جو انہیں کہہ دیا ہے، کوئی چیخے چلائے، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اولاد کی اور گھر والوں کی یہ تربیت کہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، اس کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ ذمہ داری لے کے آتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ذمہ داریوں سے ماورا ہو، کسی اور کی نہ ہو تو اپنی ذات کی ذمہ داری انسان کے اوپر ضرور ہوتی ہے۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی ہوتا ہے۔ فرمایا بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور آدمی جو ہے، مرد جو ہے، وہ فرمایا اپنے گھر والوں کا ذمہ دار اور نگران ہے، اپنی بیوی بچوں کا، اس سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ انہیں دوزخ سے بچانے کا تو نے کیا سامان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جن کی خوراک کا اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا ہے، جن کی ضرورتوں کا اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا، انسان ان کو ضائع کر دے، ان کی ضرورتیں پوری نہ کرے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا ہے، فرمایا علق الصوت فإنہ ادب اللہ، کہ گھر میں ایک ڈنڈا بھی لٹکا کے رکھو
جس سے اولاد جو ہے اس کی تربیت تو انہیں نظر آئے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی اطاعت کا رستہ چھوڑا تو ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ ہم ایک پہلو کو آج نظر انداز کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانے کے لیے نہ انہیں ڈانٹتے ہیں، نہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی کوئی مداہنت اور سستی نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم اور شفیق کوئی نہیں تھا۔ آپ کا اخلاق جو ہے وہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ تھا، لیکن اس کے باوجود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے تو میں نے ایک پردہ لگا دیا گھر میں جس کے اوپر تصویریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ غضبناک ہو گئے، فہتکہ، اور اس پردے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی۔ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو یہی معاملہ پردے والا وہاں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے واپس آ گئے اور فرمایا کہ تم تو دنیا داری کی طرف چلتے جا رہے ہو، میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنی اولادوں کی تعلیم، دنیاوی تعلیم کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، ان کی خوراک کا، ان کے لباس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی جوانیاں لگا دیتے ہیں، اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، وہاں اس سے کہیں زیادہ اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے دوزخ سے بچ۔ اور وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا دو تو تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو، اور وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کرنا سکھاؤ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانا اور اس سے دور رہنا سکھاؤ، یہ انہیں دوزخ سے بچانا ہے۔ تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ، جو بھی انداز ہم اپنا سکتے ہیں، ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کم از کم حلال حرام کی تمیز یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دے جائیں، انہیں پتہ ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اگر ایک باپ، ایک ماں اپنی اولاد کو یہ بھی سمجھا کے اور سکھا کے نہیں جا سکتے کہ اللہ رب العزت کی توحید کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے رسول کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، تو یقین جانیے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ نے اگر اس کو اولاد دی ہے، عزیز رشتہ دار گھر والے دیے، تو انسان ان کو اللہ کی توحید سکھا جاتا ہے، حلال حرام جائز ناجائز سکھا جاتا ہے، تو وہ یقیناً ایک کامیاب انسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے۔ درد کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اگر کوئی انسان یہ ٹھان لے، وہ جتنا بھی کمزور ہو، اللہ رب العزت اسے ہمت بھی دے دیتا ہے، اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پہ صبر کریں، اس پہ ڈٹ جائے، استقامت اختیار کریں۔ آگے اللہ نے رزق کا ذکر کیا، فرمایا ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہمارا مطالبہ تم سے رزق کا نہیں ہے، ہم خود روزی دیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ہماری اطاعت کے اوپر لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت کے اس مطالبے کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔